دوستوں، حال ہی میں بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ کا دورہ کیا اور اس دورے میں ایک طوفان برپا کر کے رکھ دیا۔ بھارتی شرپسند اور شکست خوردہ حکومت نے ایک بار پھر سے چین سے لڑنے اور پاکستان پر حملے کا پلان ترتیب دے لیا ہے۔ گزشتہ روز مشرقی لداخ سے چین کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت گلوان کے بہادروں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا اور بھارت کی مسلح افواج ہر چیلنج کا بھرپور جواب دینے کی اہل ہیں۔ بھارت کے پڑوسی ممالک کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کی جانی چاہیے، لیکن اگر کوئی ملک بھارت کو دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے تو بھارت برداشت نہیں کرے گا۔ اس بیان کے بعد بھارتی حکام نے ایک ایسا قدم بھی اٹھایا جس نے چین سمیت پاکستان کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ چائنا نے بھارتی اقدام کے جواب میں سخت رد عمل ظاہر کیا اور سنگین وارننگز دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، چین نے بھارت کے دانت کھٹے کرنے کے لیے بھی بڑی حکمت عملی طے کر لی ہے، جبکہ پاکستان بھی بھارت کی شر انگیزیوں کی وجہ سے ہائی الرٹ ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت پاکستان اور چین کے خلاف گریٹ گیم کھیلنے جا رہا ہے اور مستقبل قریب میں یہ تصادم کس قسم کی خونی جنگ میں بدل سکتا ہے؟ ایک اندر کی خبر کے مطابق چند روز قبل بھارتی حکومت اور افواج کی اعلیٰ قیادت کے مابین ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ لداخ اور مقبوضہ کشمیر میں مزید 50,000 فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 50,000 مزید فوجی لداخ اور اس سے متصل علاقوں میں اتار دیے ہیں۔ عالمی خبر رساں اداروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لداخ خطے کے علاقہ لیہ میں کم از کم 50,000 اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ اس خبر نے چین کو خبردار کیا اور چین کی جانب سے جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت نے گزشتہ چند ماہ کے دوران کنٹرول لائن اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر 3 مختلف علاقوں میں بھاری توپوں اور لڑاکا جیٹ طیاروں کے ساتھ اضافی فوج تعینات کیے ہیں۔ لداخ خطے میں پہلے سے ہی 4.5 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی اور پیرا ملٹری فورسز موجود ہیں اور مزید فوجیوں کی تعیناتی کسی بڑی سازش کا شاخسانہ لگتی ہے۔ بھارت کے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سابق کمانڈر ڈی ایس ہوڈا نے اس صورتحال پر کہا کہ جب سرحدی انتظام کے معاہدے ٹوٹ چکے ہوں تو کسی بھی طرف بہت سے فوجیوں کی موجودگی خطرناک ہے، کیونکہ اس دوران فریقین متنازع سرحد پر جارحانہ گشت کریں گے اور ایک چھوٹا سا واقعہ غیر ارادی طور پر قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ لداخ کے شمالی علاقے میں جہاں گزشتہ سال بھارت اور چین کے درمیان کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئیں، یہاں سب سے زیادہ فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ خفیہ اطلاع کے مطابق اس علاقے میں تقریباً 20,000 سے زائد اضافی فوجی بھیجے جا چکے ہیں اور یہ عمل کسی بڑی جنگ کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ امر یہ ہے کہ بھارت لداخ اور اس کے متصل پسماندہ علاقوں کی ترقی پر توجہ دینے کے بجائے چین کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اسلحے کی مد میں اربوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف چین ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی مدد سے لداخ اور کشمیر کے متنازع علاقوں میں بسنے والی عوام کو سہولیات دینے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک عام خبر کے مطابق چین نے جمعے کو ایک بلٹ ٹرین آپریشنل کر دی ہے جس پر پورے بھارتی میڈیا میں شور برپا ہے۔ یہ ٹرین اروناچل پردیش کی سرحد کے قریب تک جاتی ہے اور یہ بھارتی ریاست ہے جسے چین تبت کا حصہ سمجھتا ہے اور اس پر ملکیت کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اروناچل پردیش کی سرحد تک بلٹ ٹرین کے پہنچ جانے کے نتائج جنگی نقطہ نظر سے انتہائی غیر معمولی ہیں۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نامی اخبار کے مطابق بجلی سے چلنے والی یہ ٹرین 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بلند ترین پہاڑی علاقوں سے گزرے گی۔ اس کا ٹریک تبت کے دارالحکومت لاسا سے شروع ہو کر نیانچی کے علاقے تک جائے گا۔ یہ جگہ چین اور بھارت کے درمیان موجود لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC سے صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس ٹرین کا ٹریک سطح سمندر سے اوسطاً 3000 میٹر بلند ہے، جو ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے، کیونکہ اس علاقے میں روایتی سڑکوں کا جال بچھانا بھی ایک انتہائی دشوار کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ بلٹ ٹرین چلا دینا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ ٹرین 47 سرنگوں اور 121 پلوں سے گزرے گی اور 75% سفر انہی سرنگوں اور پلوں کے ذریعے طے ہوگا۔ اس بلٹ ٹرین نے سرحد پر صورتحال میں اساسی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ اس کی بدولت کسی بھی قسم کے جنگی حالات میں چین چند گھنٹوں میں اپنی افواج LAC تک پہنچانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، جبکہ بھارت سرحد کی اپنی جانب ابھی ابتدائی انفراسٹرکچر کی بنیاد ہی ڈال پایا ہے۔ گزشتہ برس دونوں ممالک کے دوران ہونے والے سٹینڈ آف کے پیچھے بھی اصل وجہ یہی تھی کہ مودی حکومت نے LAC کے قریب
इलाकों में पुख्ता सड़कों की तामीर शुरू कर दी थी, जिस पर चीन ने एतराज़ किया था और यूं मामला खुली लड़ाई तक पहुंच गया था। इसके बाद चीन ने भारत के साथ अपनी सरहद पर तेज़ी से जदीद तरीन जंगी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 5G नेटवर्क को भी LAC तक फैला दिया गया है, जबकि अफवाज की मुस्तकिल रिहाइश के लिए तामीरात भी शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों, अब बुलेट ट्रेन भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है, जिसने भारत में खलबली मचा दी है। अगले मरहले में चीनी हुकूमत का बुलेट ट्रेन को मजीद आगे बढ़ाकर नेपाल की सरहद के साथ पहुंचाने का इरादा है। इसके अलावा चीन 2030 तक लद्दाख के बर्फानी इलाके में भी बुलेट ट्रेन चलाने का इरादा रखता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2020 के इख्तिताम तक चीन 37,900 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल का नेटवर्क मुकम्मल कर चुका था, जो पूरी दुनिया में सबसे तवील नेटवर्क है। जबकि दूसरे नंबर पर स्पेन है, जिसका नेटवर्क सिर्फ 3,330 किलोमीटर तवील है। अमेरिका का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क भी 735 किलोमीटर तक महदूद है। मोदी हुकूमत कई वर्षों से अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर काम कर रही है, जिसे 2023 में मुकम्मल होना था, मगर अब ये मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार हो गया है, क्योंकि इसके लिए ज़मीनों की खरीदारी में रुकावटें पेश आ रही हैं। यही मसाइल दीगर जमहूरी हुकूमतों को दरपेश हैं, क्योंकि शहरियों से ज़मीन खाली कराने में कवानीन और सुस्त रफ्तार अदालती निज़ाम रुकावट बन जाता है। चीन का सियासी निज़ाम मुनफरिद अंदाज का है, जिसमें हुकूमत जब भी फैसला कर लेती है तो इस पर अमल दरामद के लिए देर नहीं लगती। जिस तेज़ी के साथ चीन मुआशी और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की कर रहा है, इसका सेहरा वहाँ के बाशिंदों और हुकूमत दोनों के सर जाता है। चीनी शहरी अपनी सकाफत के लिहाज से कानून पर अमल करने वाले और रियासती फैसलों के सामने सर झुकाने वाले हैं। इसके अलावा शहरियों को मालूम होता है कि अगर किसी मंसूबे के तहत हुकूमत उनसे ज़मीनें लेगी तो उन्हें उनका बेहतर मुतबादल भी फराहम करेगी। फ़र्द और रियासत के दरमियान रिवायती रस्साकशी और अदम एतमाद की जो फ़िज़ा जमहूरी ममालिक में देखने को मिलती है, चीन में इसका तसव्वुर नहीं है। इस मुल्क के तरक्की करने की ये एक अहम वजह है। नाज़रीन गिरामी, दिफाई माहिरीन का कहना है कि ताइवान के मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। अगर चीन ताइवान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कोई बड़ी जंगी कार्रवाई करता है तो वो पहले इस बात का यकीन चाहता है कि LAC पर भारत इस मौका से फ़ायदा ना उठा सके। यही वजह है कि चीन बहुत तेज़ी से भारत के साथ अपनी सरहद पर जदीद तरीन असलाह पहुँचा रहा है और फौजियों की मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त कर रहा है। बुलेट ट्रेन भी इसी मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसके ज़रिए मेन लैंड चाइना से इजाफी फौजी चंद घंटों के नोटिस पर LAC तक पहुँचाए जा सकते हैं, और यही अमल भारत की शिकस्त का सबब भी होगा। इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से मज़ीद इल्तमास है कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।